اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں 10ویں جماعت کی درسی کتاب میں سے جس موضوع کو پڑھانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے اقبال اور انسانیت۔ یہ صفحہ نمبر 99 سے شروع ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء، اس سبق سے متعلق جو مشکل الفاظ ہیں وہ بورڈ پر میں نے لکھ لیے ہیں، آپ ان کی طرف توجہ دیں۔ وقت کی کمی ہے، میں آپ کو سیدھا موضوع پر آ رہا ہوں۔ یہ موضوع جو ہے اقبال اور انسانیت، یہ خواجہ غلام سعیدین کی کتاب آندھی میں چراغ سے لیا گیا ہے۔ یہ کتاب عالمی انسانیت کی چند برگزیدہ اور اعلیٰ ترین شخصیات پر لکھی گئی ہے۔ اقبال اور انسانیت میں علامہ اقبال کی شاعری اور ان کے فکر کے چند اساسی پہلوؤں کی خواجہ غلام سعیدین نے وضاحت کی ہے۔ اس میں اس نے بنی نوع انسان کی وحدت، احترام خودی، رواداری اور انسان دوستی کے ان پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے جن کے متعلق اقبال نے اپنی شاعری میں توجہ دی ہے۔ عزیز طلباء، خواجہ غلام سعیدین لکھتے ہیں کہ اقبال کی شاعری اور فلسفے کا ایک مرکزی خیال جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ قوم، نسل، ذات پات، رنگ اور ملک کے تصور نے جو انسانوں کے درمیان مخالفت کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں اور جن کے ذریعے سے اس نے زندگی کے حسین نقشے کو بگاڑ دیا ہے، علامہ اقبال ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں، اس نے اپنی مثنوی اسرار خودی کی دیباچے میں بھی یہ صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ان کی مثنوی جو ہے اس کا لکھنا اسلام کی وکالت نہیں تھی، بلکہ وہ دراصل ایک بہتر انسانی سماج کی تلاش میں دلچسپی رکھتا تھا، اسی لیے انہوں نے وہ مثنوی لکھی ہے۔ اور اس نے علامہ اقبال نے وہاں یہ بھی لکھا ہے دیباچے میں کہ اس تلاش میں ایک ایسے سماجی نظام کو کیسے نظر انداز کر دوں جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ نسل، ذات پات اور رنگ کے فرق کو یک قلم مٹا دے۔ یعنی صحیح اور بہتر یہی ہے کہ انسان نسل، ذات پات اور رنگ کے فرق سے نکل جائے اور انسان وحدت کی طرف آ جائے۔ انسان احترام خودی کا پیروکار ہونا چاہیے، انسان میں رواداری ہونی چاہیے، انسان میں انسان دوستی ہونی چاہیے۔ اقبال نے بڑے دلکش یعنی بہت اچھے پیرائے میں، اچھے انداز میں ہر جگہ جا بجا اس دل و دماغ کی انسان کی تصویر کشی کی ہے کہ میں ایک ایسے انسان کی تلاش میں ہوں جس کا دل و دماغ ان مصنوعی اختلافات کو دور کر کے
انسانی وحدت کی حقیقت کو دیکھ اور سمجھ سکتا ہے۔ انہوں نے جو اشعار بیان کیے ہیں، ان شاعروں میں بظاہر شاعر نے اپنی مزاج کی، یعنی اقبال نے اپنی مزاج کی تصویر کھینچی ہے۔ اس میں دراصل وہ ہر شریف، روادار، فراخ دل انسان دوست کے خال نظر آتے ہیں ان کی شاعری میں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے، انسان صرف علم کے ہتھیار سے مسلح ہو کر اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا جہاں زندگی سچی مسرت یعنی خوشی، جہاں انسان کو مسرت حاصل ہو سکے، جہاں انسان کو اطمینان حاصل ہو سکے، جہاں انسان شرافت سے ہمکنار ہو سکے۔ کچھ علم، کبھی علم انسان کو اس سمت بھی لے جاتا ہے، اس راستے کی طرف بھی لے جاتا ہے جو آن کی آن میں ایک حسین جمیل شہر کو، جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے کھنڈرات میں تبدیل کر سکتا ہے، جہنمزار بنا سکتا ہے۔ اقبال کے انگریزی خطبات میں ایک چھوٹا سا معنی خیز جملہ ہے، اور جو اس بارے میں اس کی بنیادی پوزیشن کو بہت اچھی خوبی کے ساتھ واضح کرتا ہے، اور افراد اور جماعتوں کے باہمی تعلقات کے لیے یہ جملہ ایک صحیح بنیاد اور ایک صالح اصول کا تعین کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ آگے آئندہ پڑھیں گے۔ آج اتنا ہے، باقی والسلام ورحمۃ اللہ۔